ملن قسط نمبر 1۔ دروازے پر دستک کی آواز بہت تیز تھی جس سے ماہرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ ماہرہ کی بچی، اٹھو، ٹیوشن کے لیے نہیں جانا کیا؟ باہر سے ثنا کی اونچی آواز سن کے ماہرہ کی رہی سہی نیند بھی اٹھ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چپل پیروں میں ڈال کر دروازہ کھول دیا۔ تم آج دن میں سو گئی ہو ماہرہ؟ ثنا نے اس کی طرف خفگی سے دیکھ جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اب ہم اتنا لیٹ ہو جائیں گے ٹیوشن کے لیے۔ سوری یار، کالج سے آئی تھی تو اتنی تھک گئی تھی کہ لنچ کے بعد لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ وہ شرمسار سی ہو گئی تھی۔ عمر بھائی سے کہنے لگی، ہمیں چھوڑ آئیں گاڑی پر، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عمر ان دونوں کو اکیڈمی چھوڑنے آیا تھا اور وہ گاڑی سے اتر کر اکیڈمی کی عمارت کی طرف بڑھی۔ ماہرہ کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور ہینڈ بیگ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ بلو کلر کی قمیض اور نفیس سی جینس میں ملبوس تھی۔ اس خوبصورت لباس میں اس کا دلکش سراپا بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ براؤن رنگ کا سکارف اس نے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا جس سے اس کا اجلا چہرہ مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ثنا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ثنا اس کی ماموں کی بیٹی تھی اور وہ دونوں ہم عمر تھیں، اس سے دونوں میں کافی دوستی تھی۔ ثنا بھی کافی خوش شکل لڑکی تھی مگر ماہرہ کے سامنے اس کی شخصیت ماندہ پڑ جاتی تھی۔ جہاں وہ دونوں ساتھ میں ہوتی تھی وہاں لوگوں کی زیادہ توجہ ماہرہ کو ملتی تھی اور ماہرہ کی عمر صرف 19 سال تھی مگر جوانی اس پہ ٹوٹ کر آئی تھی۔ لمبا قد اور بھرا سانچے میں ڈھلا جسم اسے بہت پرکشش بناتا تھا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ ماہرہ گاؤں سے پڑھنے کے لیے ماموں کے گھر آئی تھی۔ اس کا گاؤں میاں والی کے نواب میں واقع تھا جہاں وہ اپنی ماں باپ اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد کا شکار کرتے تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی جبکہ بھائی انجینئرنگ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کے والد کا سپنا تھا کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کرے جس کے لیے انہوں نے کچھ زمین بیچ دی۔ FSc کرنے کے بعد وہ ماموں کے اصرار پر شہر آ گئی تھی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن اکیڈمی جوائن کر لی تھی جہاں آج اس کا تیسرا دن تھا۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھی۔ ماہرہ نے دیکھا کہ کلاس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور ٹیچر بھی آ چکے تھے، صرف پیچھے کے کچھ سیٹس خالی تھی۔ ٹیچر نے انہیں معنی خیز انداز میں مسکرا کر دیکھا اور دیر تک دیکھتے رہے۔ ٹیچر کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی اور وہ کافی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے۔ وہ ثنا کو ساتھ لیے پیچھے کی طرف بڑھی اور خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا تھا جبکہ بائیں طرف ثنا بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ایک طرف نظر ٹیچر پر ڈالی تو وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ماہرہ نے پورے لیکچر میں انہیں گاہے بگاہے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا اور ان کی آنکھیں میں ایک عجیب سے تاثر تھا جسے ماہرہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ فاروق گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھی اس کی بیوی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئے آپ؟ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی اور اس کے سرخ سرخ ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ ان کی شادی کو قریب 4 سال ہونے کو تھے اور وہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ زارا ایک بھرپور لڑکی تھی اور فاروق بھی ایک صحت مند مرد تھا مگر پھر بھی خوشخبری سے محروم تھے۔ زارا اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جن میں بہت جذبات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر بیڈ روم کی تنہائی میں فاروق کے ساتھ وہ بہت بے تاب ہو جاتی تھی اور تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا جب تک فاروق اس کی ہر بات مان نہ لیتا تھا۔ 4 سال گزرنے کے باوجود اس کی جسمانی خواہش کم نہیں زیادہ ہی ہوئی تھی۔ آج بھی وہ شوہر کی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی آپ نے؟ اکیڈمی سے تو 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اکیڈمی میں لیکچر دے کے میں ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔
इसलिए देर हो गई। फारूक ने जूते उतारते हुए कहा, अच्छा मैं भी कहूँ, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो। खाना खाने के बाद फारूक रूम में आ गया और साइड टेबल के ऊपर एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा, मगर उसका दिमाग कहीं और था। ज़ारा भी बर्तन धोने और घर के दीगर कुछ काम करने के बाद बेडरूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करने के बाद कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते हुए उसकी निगाह अपने शोहर पर थी, जो किसी किताब में मगन था, और धीरे से मुस्कुरा दी। क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? वो बेड पर उनके दाहिने जानब आकर नीम दराज हो गई और अपना सर उसके कंधे से लगाकर लाड से पूछने लगी, कुछ नहीं फारूक। चौंक पड़ा। वो न जाने कितनी देर से गायब दिमागी के आलम में किताब का एक ही सफ़ा खोले बैठा था, जबकि उसके जहन में कुछ और था। फिर क्यों ये किताब खोल के बैठे हैं आप? पढ़ रहा हूँ यार, वो बीवी पर एक निगाह डालते हुए बोला, जो उसके करीब हुई जा रही थी। लेकिन आज फारूक का दिल नहीं कर रहा था। ज़ारा ने एक टांग उसकी टांग पर चढ़ा ली। अच्छा क्या पढ़ रहे हो आप, मुझे भी तो बताएं। उसने किताब में झांकने की कोशिश की। ये लो खुद ही देख लो। फारूक ने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। छोड़े किताब को। ज़ारा ने उसके करीब करते हुए फारूक को उसके मूड को समझ पा रहा था, मगर आज वो आमादा नहीं था। चलो सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर दो, फारूक ने कहा तो ज़ारा ने खफगी से देखा। इतनी जल्दी वो इतना ही बोल पाए। वो अपनी बीवी को देखकर रह गया। आज उसका दिल और दिमाग कहीं और था, और ऐसा ट्यूशन एकेडमी में क्लास के दौरान हुआ था, जब उसने एक नए स्टूडेंट को देखा था। तब वो उसके दिमाग पर हावी थी और वो हुस्न परस्त मर्द था, और एकेडमी में पढ़ाते हुए उसे कुछ दिन हुए थे, मगर वो बाकी टीचर्स के स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात की बातें सुनता रहता था, और इस नए स्टूडेंट को देखकर उसका भी दिल मचल उठा था और वो उस लड़की को हासिल करना चाहता था जैसे बाकी टीचर्स करते थे, और अपनी हसीन बीवी को अब ज़्यादा परवाह ना थी। हाँ सो जाओ यार, उसने ज़रा बेरुखी से कहा और ज़ारा की टांग को अपनी टांगों के ऊपर से हटाया और करवट बदली। ज़ारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फारूक हर वक्त तैयार रहता था, आज वो ऐसा क्यों कर रहा है? वह मायूसी से हो गई और वो लाइट ऑफ करके लेट गई। आज से बहुत देर तक नींद ना आ सकी थी। अगली किस्त आपके साथ जल्द शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।